बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बहुत सी अहम खबरें हैं, उनमें से 3 अहम तरीन खबरों की हम बात करेंगे। एक तो मिफ्ता इस्माइल को, वज़ीर ख़जाना को मियां नवाज शरीफ ने नाकारा करार दे दिया है और इस बात का अब बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है, तब्दीली आने वाली है। इसके बाद इमरान खान साहब को बड़ी ताकत मिल गई है। ना सिर्फ पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज की, इस हुकूमत की गर्दन पे छुरी फेरी जा सकती है, ज़िबा किया जा सकता है, बल्कि जो हुकूमत है मरकज में, इस हुकूमत को भी घर भेजने के लिए इमरान खान साहब को जबरदस्त ताकत मिल गई है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान की पार्लियामान में, ये जो कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट है टॉम केमेक, इसके बयान पर बात की है। एक अजीब सा नाम है इस शख्स का, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी इसका पूरा नाम नहीं लिया और बताया कि वो जरूरी नहीं समझते जो टॉम है, बल्कि टॉम डिक एंड हैरी है। इसके बारे में बात करते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि वो इस ज्यादा बात नहीं करना चाहते। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि इस शख्स ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया है पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर, और ये लोग हकाइक को इस वक्त झुटला रहे हैं और साथ ही ये कि अपने यहां जो सूरत हाल है उससे भी तवज्जो हटा रहे हैं। इस शख्स ने क्या कहा है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब खुद यही तमाम काम पाकिस्तान की फौज के बारे में पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा होते हुए कर चुके हैं। यानी जो कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन यह इल्जाम पाकिस्तान का वजीर दिफा खुद लगा चुका है पाकिस्तान की फौज पर। कैसे, यह मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले इस कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट ने क्या कहा। इसने कहा कनाडा के डिफेंस डॉक्यूमेंट्स, डिफेंस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, उनसे यह रिवील हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कनाडा का दौरा करना था, इसकी मंजूरी दे दी गई थी। टैक्स पेयर मनी में से इसके पैसे जाने थे, 50,000 कैनेडियन डॉलर इस पर खर्च होना थे साल 2020 में। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, यह दौरा जो है वो रुक गया। और फिर इस शख्स ने यह कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 हुकूमतें गिराई, यह इसने इल्जाम लगाया। इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, General Bajwa has been accused of toppling 2 governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses and extrajudicial killings and has links to terrorism groups. An assistant deputy minister called this visit appropriate. ये इसने बात की और अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से इस बारे में सवाल किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस शख्स के किरदार पर भी बात की। उसके बाद कनाडा में इस्लामोफोबिया के वाकयात बताए, इंडिया के हालात बताए और कहा कि इन लोगों को अमेरिका हो या कनाडा नजर नहीं आता कि ये खुद क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है, खित्ते का चौधरी बनाते हैं, इंडिया को इनको नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को खुद नजर नहीं आता कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या करते हैं। जब शरी बलोच ने यहां जामिया कराची में चाइनीज डिपार्टमेंट पे खुदकुश हमला किया, तो उस खातून की तस्वीर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या लिखा था। वो जिस ग्रुप से आई थी, उस ग्रुप का ये कहना है बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, पाकिस्तान की फौज बलोचों के हुकूक गजब कर रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस हमले के बाद ट्विटर पे आके लिखा था, जब तक बुनियादी तजादात खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान इन इंतहाओं में खुदा न खास्ता मुंतशिर ना हो जाए। इस औरत की तस्वीर थी, नूरुल हुदा शाह का ट्वीट था, एक तरफ शरी बलोच की तस्वीर थी, एक तरफ तस्वीर थी फराह खान की, जिसे नून लीग फराह गोगी कहती है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मंदरजा झेल ट्वीट में एक खातून सियासी और हुकूमती सरपरस्ती में अरबपति बन गई और एक तालीम याफ्ता खातून सियासी और हुकूमती बेहिसी के सबब खुदकुश दहशतगर्द बन गई। इनका बलोच ग्रुप बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार करार देता है पाकिस्तान की फौज को। और ख्वाजा आसिफ इस तमाम तर सूरत हाल के लिए एक जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं और कहते हैं कैनेडियन पार्लियामेंट में हमारी फौज के खिलाफ बात हो रही है। ये इन लोगों का हाल है, ये इन लोगों का दोगलापन है और इनकी मुनाफिकत है। और ये शख्स पाकिस्तान का वजीर दिफा है और आज ये पाकिस्तान की पार्लियामान में खड़ा होकर जब ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कनाडा की पार्लियामेंट में बात हो रही है, तो इसी पार्लियामान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हड्डियों से गूदा निकाल के खा गई ये फौज। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये फौज 48 हारी, 65 हारी, 71 हारी, ये 80 में हारे, ये 90 में हारे। मुसलसल ख्वाजा आसिफ ने इस मुल्क की फौज के खिलाफ बात की है और यही शख्स वजीर दिफा होते हुए ये तमाम बातें अब एक बार फिर कर रहा है। यह सरासर दोगलापन है।
اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں. تاریخ بتا دیتا ہوں آپ کو. جو اسحاق ڈار صاحب کے اپنے قریبی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جولائی کے تیسرے ہفتے میں، یہ 20 جولائی کے آس پاس کا وقت ہوگا، اسحاق ڈار پاکستان واپس آئیں گے. اور اسحاق ڈار پاکستان واپس آئیں گے وزیر خزانہ بننے کے لیے. یہ گئے تھے نومبر 2017 میں ملک سے باہر علاج کے لیے، اور پھر ہم نے دیکھ لیا وہاں کیا علاج ہو رہا ہے. جیسے میاں نواز شریف گئے تھے، میاں نواز شریف بھی نومبر میں گئے تھے، سال الگ تھا، میاں نواز شریف بھی نومبر میں گئے تھے، اور ہم نے دیکھ لیا ان کا علاج کیا ہو رہا ہے. اسحاق ڈار کا علاج کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ لوگ وہاں بیٹھ کر وہاں سے سیاست کر رہے ہیں. یہ تو جب گئے تھے تو ان کو پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنا طیارہ دیا تھا کہ جا چل اڑ جا رہے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، اور اب یہ واپس آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں وزیر خزانہ بننے کے لیے. تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی ناکامی کا اعتراف ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بجٹ دیا ہے یہ اس بجٹ کی ناکامی کا اعتراف ہے. اس بجٹ میں بڑے بڑے فگرز یہ لوگ کھا گئے. صحافیوں نے پوچھا تو کہا او سوری میں بھول گیا. یہ ان کی کچن کا بجٹ نہیں ہے، یہ ملک کا بجٹ ہے جس پر او سوری میں بھول گیا ہو رہا تھا. پھر یہی مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے کہا کہ جناب ہم 6 لاکھ کمانے والے پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، 50,000 سے لاکھ سے نیچے کی انکم پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، اور اب لگا دیا ہے ٹیکس 2.5% ٹیکس. پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ جو سپر ٹیکس ہم نے اب لگایا ہے یہ امیروں سے مال نکالے گا، غریبوں پہ لگے گا. تو یہ سپر ٹیکس اگر اتنا ہی اچھا ہے تو پھر یہ بجٹ میں کیوں نہیں تھا؟ وزیر خزانہ بنتے ہی کیوں نہیں تھا؟ اب آ کے آپ نے لگایا ہے. پھر یہی مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی عمران خان نے نہیں بڑھائیں، آئی ایم ایف سے عمران خان نے وعدہ کیا تھا نہیں بڑھا رہا تھا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے پڑی ڈانٹ، اور انہوں نے کہا قیمتیں بڑھانے کا آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیمتیں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے، اور یہ جس طرح کے بیانات دیتے رہے ان بیانات سے ڈالر مسلسل اوپر جاتا رہا. اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. ڈار صاحب پر تو یہ الزام ہے کہ ڈار صاحب نے مارکیٹ میں پاکستان کے قومی خزانے سے ڈالر پھینک کر ڈالر کو کنٹرول کیا تھا. اب آئیں گے ڈار صاحب تو کیا کریں گے ہم دیکھ لیں گے. لیکن ڈار صاحب پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے. وہ اس الزام کے تحت کیسے صورتحال سنبھالتے ہیں، کیا کرتی ہے حکومت، یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس حکومت کو طاقتور حلقوں کی مدد حاصل ہے ڈار صاحب کے معاملے میں بھی. اور اس کے علاوہ وہ معاملہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور شدید تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، صرف الیکشن کمیشن پر نہیں طاقتور حلقوں پر بھی. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے اور اس لیے الیکشن میں شدید دھاندلی ہونے جا رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے نام لیا ہے اس سلسلے میں ایک عدد بریگیڈیئر کا، اور کہا ہے کہ جو بریگیڈیئر راشد ہیں ان کو ہم خاص طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں، اور ہم اس وقت مقبوضہ کشمیر میں نہیں رہ رہے، ہم پر ایسے سلوک نہ کریں جیسے ہم بھارتی ہیں. اور یہ شکایت جو ہے ہماری یہ الیکشن کمیشن بھی جا رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے یہ بات کی ہے. یہ جو بریگیڈیئر راشد صاحب ہیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ان کی مدد سے مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے، گو کہ ابھی اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں رکھے ہیں. ان کی مدد سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ان کی مدد کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا گیا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ نوٹیفائی کریں یہ جو 5 مخصوص نشستوں کے غیر مسلم اور خواتین ارکان ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی جیسے ہی ہمارے لوگ جو مخصوص نشستوں والے تھے وہ بھی لوٹے بنے تو اس کے بعد آپ نوٹیفائی کرنے کے لیے پابند ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، متناسب نمائندگی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن 5 کا تھا وہ اس نمبر کے تحت تھا جو 2018 کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا تھا. اب یہ نہیں ہو سکتا. الیکشن ہوں گے، تمام سیٹوں کا فیصلہ جب ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف گئی عدالت اور عدالت میں یہ معاملہ 3 جون کو اٹھا تھا. اب 27 جون کو فیصلہ آیا ہے. ویسے کیا کمال لاڈلا خاندان ہے، چہیتا خاندان، شریف خاندان. یہ عدالت جاتے ہیں، عدالت میں دفتر میں درخواست نہیں جاتی، عدالت چلی جاتی ہے، وہیں پہ بینچ بنتا ہے، وہیں پہ سنوائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہیں پہ دور ہوتا ہے اور پھر اسی روز چند گھنٹوں کے اندر ان کے لیے فیصلے آتے ہوئے ہم نے دیکھیں. لیکن یہ 3 جون کو اٹھنے والا معاملہ تھا، حساس نوعیت کا معاملہ، ارجنٹ بیسس پر سنا جانا چاہیے تھا، مگر اب اس کا فیصلہ آیا ہے. الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں نوٹیفائی نہیں کیا ہے اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ہل جل نہیں ہے.
مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہم اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن پارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو عدالت نے حکم دے دیا, الیکشن کمیشن اب نوٹیفائی کرنے کے لیے پابند ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کو چیلنج کرے گی, انٹرا کورٹ اپیل اور اس کے بعد اگلا معاملہ, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کرنے کے لیے پسو پیش سے کام لے رہا ہے, بہانے بازی سے کام لیا جا رہا ہے, اور یہ کام جو ہونا چاہیے عدالتی حکم کے مطابق نہیں کیا جا رہا. یہ کام ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا نمبر اوپر. پھر اس کے بعد یہ جو 20 سیٹیں ہیں پنجاب کی, ان 20 سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے تو حمزہ شہباز کی حکومت فارغ, مطلب مرکز میں بھی حکومت فارغ, پھر معاملہ سیدھا الیکشن کی طرف جائے گا. عمران خان صاحب اسی لیے تمام زور لگا رہے ہیں پنجاب کی اس انتخابی مہم پر. یہ ایک انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ احتجاجی مظاہرہ تو ہو رہا ہے 2 تاریخ کو, لیکن عمران خان صاحب اب اس لانگ مارچ کی طرف اس لیے نہیں جا رہے فوری طور پر کیونکہ تمام اٹینشن دینی ہے اس انتخابی مارکے کو. یہ مارکہ جیت لیا تو اس لانگ مارچ کی ضرورت عمران خان صاحب کو نہیں پڑے گی, اور عمران خان صاحب اسی لیے تمام توجہ یہاں دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب کی ضرورت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کی ایبسنس میں یہ جو دھاندلی کرنے والے ہیں یہ زیادہ آزادی کے ساتھ کام کریں گے, گو کہ یہ اب بھی کر رہے ہیں لیکن پھر زیادہ آزادی کے ساتھ یہ سب کچھ کام ہوگا. اس لیے عمران خان صاحب نے اپنی تمام تر ایفرٹس یہاں لگا دی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.